السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کو کل جوڈیشل کمپلیکس میں بلایا گیا ہے، جہاں پہ سائفر کیس میں جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے آرڈرز پاس کیے ہیں کہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان کا ٹرائل 4 تاریخ کو شروع کیا جائے گا۔ لیکن اب عمران خان کی پیشی سے ایک دن پہلے اسی جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے حکومت کو خط لکھ دیا ہے۔ اب کل ہی جب یہ خبر آئی تھی کہ عمران خان کو کہا گیا ہے کہ 4 اکتوبر کو پیش کرو، تو سوال یہ تھا کہ کیا عمران خان کو پیش کیا جائے گا یا ایک بار پھر جج صاحب اور عدالت چل کے اڈیالہ جیل جائے گی اور وہاں پہ عمران خان کے کیس کی سماعت ہوگی۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے، اور خبر یہ ہے کہ جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے ایک خط لکھا ہے، اور خط وزارت قانون کو لکھا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کیا عمران خان کو کل عدالت لانے کے لیے کوئی سیکیورٹی کا خدشہ تو نہیں ہے۔ ان کے مطابق عمران خان ایک اہم شخصیت اور سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں۔ عمران خان کی سیکیورٹی بھی عدالت کے مد نظر ہے۔ عدالت نے خط کے ذریعے وزارت قانون سے رائے طلب کر لی ہے، اور جج صاحب کے مطابق اگر سیکیورٹی خدشات نہیں ہیں تو کیس کی سماعت آفیشیل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے اندر ہی ہوگی۔ یعنی جج صاحب جو سوال کر رہے ہیں کہ عمران خان کو کوئی سیکیورٹی خدشات تو نہیں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ حکومت تو آلریڈی عمران خان کو پیش ہی نہیں کرنا چاہتی۔ جب عمران خان کہتے تھے کہ مجھے سیکیورٹی خدشات ہیں تو اس وقت وہ بات نہیں سنتے تھے، لیکن اب تو وہ کہیں گے کہ عمران خان کو بہت سے سیکیورٹی خدشات ہیں اور عمران خان کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ تو جج صاحب نے آخری لمحے یہ بال پھینکی ہے۔ اب اس پر وزارت قانون کی جانب سے چھکا لگایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جج صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ عمران خان کو سیکیورٹی کے خدشات ہیں، عمران خان کو ہم پیش نہیں کر سکتے۔ تو 5 اگست کے بعد یہ پہلا موقع تھا جہاں پہ امید تھی کہ عمران خان کو لایا جائے گا، لیکن جج صاحب کا یہ خط بتا رہا ہے کہ عمران خان کو کل بھی اڈیالہ جیل سے باہر نہیں نکالا جا سکے گا۔ اگلی ویڈیو آنے تک شاید ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حکومت نے بھی جج کے خط کے جواب میں کہا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ عمران خان کو عدالت لانے کی بجائے اپنی عدالت ہی اڈیالہ جیل میں لے جائیں اور عمران خان کے کیس کی سماعت وہیں پہ کر لیں۔ دوسری جانب نواز شریف اس لیے آ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تو نواز شریف واپس آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن ضرور ہوں گے، اگر نواز شریف واپس نہیں آ رہے تو اس کا مطلب ہے الیکشن نہیں ہوں گے، کیونکہ نواز شریف کے اس وقت طاقتوروں کے ساتھ سر میچ ہو چکے ہیں، یک جان 2 قالب والی صورتحال ہے۔ لیکن اب بہت سارے لوگ دعویٰ کیا کر رہے ہیں؟ اعزاز سید کے مطابق بہت سارے سیاستدان اور بیوروکریٹس بتا رہے ہیں کہ معیشت اور احتساب کو بنیاد بنا کر انتخابات ملتوی کر دیے جائیں گے۔ گزشتہ دنوں ایک اہم شخصیت اور الیکشن کمیشن کے درمیان ملاقات بھی ہوئی، یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جنوری کے آخر میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شیڈیول کا اعلان کر رکھا ہے اس کے مطابق بھی الیکشن نہیں ہوں گے، اور اب 2 چیزوں کو بنیاد بنایا جائے گا، ایک معیشت اور دوسرا احتساب۔ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 15 کروڑ پاکستانی لوگ، جن میں خیبر پختونخوا اور پنجاب کے عوام شامل ہیں، ان بیچاروں کا حق مارا مئی کے مہینے میں الیکشنز نہ کروا کے اب پورے پاکستان کے اندر الیکشن نہیں کروانا چاہتے، تو آپ کی مرضی ہے۔ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات نصرت جاوید نے کچھ بیان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر الیکشن شفاف اور منصفانہ ہوا اور بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہوا تو پھر بلہ سویپ کر جائے گا۔ صرف وجہ اتنی ہے کہ اس بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان ہونا چاہیے، اور بلے کا نشان ہوا تو لوگ مہریں جو ہے وہ بلے کے اوپر لگائیں گے۔ لیکن ان کے مطابق اگر بلے کا نشان نہ ہوا یا اس کو الیکشن میں موقع نہ دیا گیا تو پھر ان کے مطابق کیا ہوگا؟ نصرت جاوید کے مطابق اگر ایسا غیر منصفانہ الیکشن ہوا، یعنی جس میں بلے کا نشان نہیں ہوتا، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، تو پھر ان کے مطابق خدا نہ خواستہ 1977 ہو جائے گا۔ 1977 سے مراد یہ ہے کہ پھر ملک میں حالات اس نہج پہ جائیں گے جہاں پہ 1977 میں ملک میں مارشل لا لگ گیا تھا۔ تو ان کے مطابق ایک بار پھر وہی صورتحال ملک میں پیدا ہو سکتی ہے۔ اس وقت سارے کا سارا ارینجمنٹ ہی اس لیے ہے کہ حقائق سے نظریں چرائی جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کو موقع نہیں دینا، لوگ جو مرضی کہتے رہیں۔ دنیا جہان میں تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے حکمرانوں کو خود منتخب کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر عوام الناس کا کوئی کردار نہیں ہے۔
فیصلے ہوتے ہیں، ہم خبروں میں سنتے ہیں کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ فلاں وزیر اعظم ہوگا، فیصلہ ہو گیا ہے کہ فلاں وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا۔ یہ فیصلہ عوام نے نہیں کیا ہوتا، یہ فیصلہ چند افراد ہیں جو بند کمروں کے اندر بیٹھ کے پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پھر ان سے پوچھا جائے کہ آپ اگر اتنے ہی سمجھدار اور اتنے ہی عقل مند ہیں تو پاکستان اس نہج پر کیسے پہنچ گیا؟ آج اس حال میں ہم کیوں ہیں؟ تو اس سوال کے جواب ان کے پاس نہیں ہوتا۔ اس کا ذمہ دار پھر وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو ٹھہرایا جاتا ہے، جو ان کی اپنی لائی ہوئی ہوتی ہے، جو در حقیقت کٹ پتلی ہوتی ہے، اور پیچھے بیٹھ کر سارے فیصلے یہی چند لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب سب کچھ برباد ہو جائے تو الزام ان کٹ پتلیوں پر آ جاتا ہے۔ اب ناظرین اکرام، 21 اکتوبر کو دیکھ لیتے ہیں کہ نواز شریف آتے ہیں یا نہیں آتے۔ 21 اکتوبر کے حوالے سے شہباز شریف تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک یادگار دن بنے گا، بالکل یادگار دن بنے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس آتے بھی ہیں یا نہیں۔ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں خاص طور پر الیکشنز والی، تو صورتحال کوئی واضح دکھائی نہیں دے رہی۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آج ایک بار پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے، ایکٹ جو ہے، کیس کی سماعت جاری رہی۔ فل کورٹ یہ سماعت تھی اور ٹی وی سکرینوں پر ہمارے جج صاحبان چھائے رہے۔ آج چیف جسٹس نے کہا کہ کوشش ہوگی کہ ہمارا یہ کیس آج اختتام پذیر ہو۔ گو کہ پی ٹی وی پر یہ ساری سماعت دکھائی جا رہی تھی، لیکن اگر نہیں دکھایا جا رہا تو الیکشن والا کیس نہیں دکھایا جا رہا، نہ ہی اس پر سماعت ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس نے فرمایا کہ ایک کیس کو لے کے نہیں بیٹھ سکتے، سپریم کورٹ میں بہت سے اور بھی کیسز زیر التوا ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جس قانون کا اثر بالخصوص چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز پر ہوگا، اس میں اختیارات کو کم نہیں بانٹا جا رہا ہے۔ اس قانون کا اطلاق آئندہ کے چیف جسٹس پر بھی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس اور پارلیمنٹ کے اختیارات آمنے سامنے ہیں۔ کچھ ججز سمجھتے ہیں پارلیمنٹ اور چیف جسٹس کا اختیار آمنے سامنے ہے، کچھ ایسا نہیں سمجھتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ سب نے اپنے جوابات قلم بند کروا دیے ہیں، اٹارنی جنرل اور جو سینئر وکلاء ہیں سب کو سنیں گے۔ اب اس حوالے سے مسلم لیگ نون اور کاف نے ایکٹ کو برقرار رکھنے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف اور دیگر درخواست گزاروں نے اس ایکٹ کو ختم کرنے یا کالعدم قرار دینے کی استدعا کر رکھی ہے۔ آج کی سماعت کے اندر بھی جسٹس منیب کی تعریف ہونی چاہیے۔ جسٹس منیب آج بھی چھائے رہے اور جسٹس منیب نے بڑے اہم سوالات اور بڑے اہم نکات اٹھائے۔ آج ایک موقع پر اکرام چودھری نے اے کے بروہی کی کتاب کا حوالہ دیا تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے جو جملہ پڑھا میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، اس میں عدلیہ کو حکومت کا ڈپارٹمنٹ لکھا گیا ہے، ہم تو حکومت کا حصہ نہیں ہیں۔ جس پہ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جس کتاب کا آپ حوالہ دے رہے ہیں یہ پہلے مارشل لاء کے بعد لکھی گئی۔ سپریم کورٹ نے اس مارشل لاء کی توثیق کی، کیا یہ کتاب مارشل لاء کے زیر اثر لکھی گئی؟ جس پہ جسٹس منیب آئے اور دیکھیں جسٹس منیب نے کیسے ناک آؤٹ کیا۔ کہنے لگے کہ کتاب لکھی گئی ہے مئی 1958 میں اور مارشل لاء لگا اکتوبر 1958 میں۔ کتاب میں جوڈیشری ڈپارٹمنٹ کا لفظ امریکی قانون کا حوالہ ہے۔ لفظ کا مطلب عدلیہ کو محکمہ کہنا نہیں ہے، ہر ملک کی اپنی اصلاحات ہوتی ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جسٹس منیب اختر بڑے پڑھے لکھے شخص ہیں اور ان کی آئین پر کمانڈ بہت زیادہ ہے، تمام ججز ہی بڑے قابل ہیں، لیکن اس پوری لاٹ کے اندر کانسٹیٹیوشن کو لے کے جسٹس منیب سب سے بہترین ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی سماعت میں بھی انہوں نے ایسے ایسے نکات اٹھائے تھے جس پہ اچانک گیم بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ دوسری جانب پاک بحریہ کے حوالے سے بھی ایک خبر آ رہی ہے کہ وائس ایڈمرل نوید اشرف کو پاک بحریہ کے نئے سربراہ کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ پاکستان کے اندر نگران حکومت فل حکومت کے اختیارات استعمال کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ اس لیے میرے خیال میں ہمیں اب الیکشنز کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ نگران حکومت مکمل حکومت کے جو اختیارات ہیں ان کو استعمال کر رہی ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔